یہ اس میں ایک چیز ان کی تھوڑی سی اس میں لیگل وہ ہے. یہ حکومت دیکھو ہم ووٹر لسٹ ہم کہاں سے بناتے ہیں؟ سب سے ہمارے پاکستان میں میرے خیال میں 96 97 98% لوگ جو ہیں نادرا کے ڈیٹا بیس میں ہیں. تو جو لوگ 18 سے بڑھتے ہیں، 18 سال جن کی ایج اٹین کرتے ہیں، تو حکومت یہ چاہتی ہے اور ایک پازیٹیو ان کا وہ ہے کہ بجائے یہ کہ بندہ خود آپ کے پاس درخواست لے کے آئے کہ مجھے ووٹر بنائیں، اس میں کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا، تو بہت سے لوگ ووٹ کے حق سے محروم رہیں گے. تو حکومت نے کہا کہ جو لوگ بھی 18 سال سے اوپر آتے ہیں تو آپ ان کو آٹومیٹیکلی ووٹر بنا دیں. ان کی انٹینشن بھی صحیح ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میرے معلومات کے مطابق 2013 کے الیکشن میں بھی اور اس کے آنورڈ بھی نادرا میں جو ہمارا ڈیٹا تھا الیکشن کا، اور اس ڈیٹے کے ہم نے الگ پیسے دیے ہیں، اس کو مینیج کرنے کے لیے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر کا بھانجا یا بھتیجا اور اس وقت کے سیکٹری داخلہ کا بھانجا یا بھتیجا بھی بہت اچھے تنخواہوں پہ وہاں پہ انہوں نے لگائے. اب وہ کس لیے لگائے اور کیا؟ دیکھیں ہر جگہ پہ جہاں پہ مین آف کریکٹر ہوگا وہ غلط کام باپ کے لیے بھی نہیں کرے گا، بیٹے کے لیے بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ ہر جگہ پہ اپنے لوگ ڈالیں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی فرحان نیازی کا جہاں آج ووٹ ہے، تو آپ ووٹ ڈالنے کے دن جب وہاں جائیں گے تو اس دن اچانک پتہ چلے گا کہ جی فرحان نیازی کا ووٹ اس ایریا سے اس ایریا میں چلا گیا. تو یہ اس کے بعد اگر وہ ایریا دور ہے تو آپ شاید نہ جائیں. 90% پھر لوگ نہیں جاتے. اور ایسا انہوں نے 1 2 3 جو لاہور کی کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن ہوئے تھے اس میں انہوں نے پہلے وہاں سروے کرایا، اور جیسے وہ نہیں ہوتی پبلک سرویز کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، آپ کس کو ووٹ دیں گے، تو جن جن لوگوں نے ان کو کہا کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے، الیکشن والے دن ان لوگوں نے جب ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تو ان کے ووٹ ہی نہیں تھے وہاں پہ. تو یہ اپوزیشن کہے یا گورنمنٹ کہے، لیکن اس میں وزن ہے، اور اس چیز کو جو الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہے اس کو اس کا رسپیکٹ کی جائے. اور دوسرا یہ کہ جو الیکشن کا ڈیٹا ہے اس کے اوپر نہ حکومت کا آدمی ہونا چاہیے، نہ اپوزیشن کا، نہ سیاستدانوں کا، بلکہ نیوٹرلٹی از دی نیم آف دا گیم. جہاں پہ نیوٹرلٹی نہیں ہوگی، ہم جیسے لوگ وسل بلوور ہیں، ہم وسل بلو کریں گے، ہم حکومت کو بھی کہیں گے، ہم ای سی پی کو بھی کہیں گے، اور ہم عوام کو بھی کہیں گے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے. ہمارے ملک میں نیوٹرل الیکشن کمیشن نہیں بنا، تو مجھے یہ جو شیم ڈیموکریسی ہے جس میں رباب کے قاتل لوگ جو ہے آج بھی باہر پھر رہے ہیں، اس کے باپ چچا دادا کو قتل کیا، اور نہ سپریم کورٹ اس پہ کچھ کرتی ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس سیشن جج کو اپنی حفاظت پہ رکھے، اس نے صرف ان کے اوپر یہ کیس کا کیا کہ جی آپ اس میں انوالو ہیں، لیکن اریسٹ ویرسٹ نہیں ہوئے. یہ عام آدمی ہوتے تو پتہ نہیں کیا ان کا حال ہوتا. تو بہت سے کرمنل اس لیے بننا چاہتے ہیں ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹر کہ وہ اپنی کرمنل ایکٹیویٹی وی آئی پی بن کے اس کے پردے میں کریں، یا بلیک منی یا منی لانڈرنگ، ہر جرم کے لیے انہیں ایک پروٹیکشن چاہیے. تو ایسے لوگ، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، بڑی خوشخبری ہے کہ انڈین سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کہا ہے کہ اگر آپ نے آئندہ کبھی کسی داغی آدمی کے، کسی داغدار جس کے اوپر ایون ایف آئی آر بھی ہے، قتل، ڈاکہ، چوری، ہراسمنٹ، سیکسول ہراسمنٹ، کوئی بھی اس طرح کا کیس اگر ہے تو آپ اس کے جو نامینیشن پیپر ہے وہی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لیے تو آپ کے اوپر، یعنی الیکشن کمیشن کے اوپر سپریم کورٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائے گا
یہ بہت زبردست، بہت عرصے سے حقیقتاً ان کے بڑے اچھے ادارے تھے، ہمارا دشمن ملک ہے لیکن اچھی چیز جہاں سے ملے لے لینی چاہیے. تو یہ انہوں نے، ان کے سپریم کورٹ نے، حالانکہ مودی جب سے آیا ہے انہوں نے ادارے ایسے ہی تباہ کیے ہیں جیسے ہمارے پرانے سیاستدانوں نے تباہ کیے، لیکن یہ ایک انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے. اور یہ ہمارے حکومت میں بھی اور ہمارے سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ انہی لائنز پہ الیکشن کمیشن کو، اس لیے کہ ہمارا الیکشن کمیشن ہمیشہ حکومت کے فیور میں ہوتا ہے اور اس دفعہ لگتا ہے کہ وہ کسی اور کے فیور میں ہے. ہمیں نہ حکومت کے فیور والا الیکشن کمیشن کو کوئی رسپیکٹ کرے گا، نہ اپوزیشن کے لائن ٹو کرنے والے کو رسپیکٹ کرے گا. میں تب اس کو رسپیکٹ کروں گا کہ میں دیکھوں اور دنیا دیکھے اور ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈ کہ جی وہ. اور دوسری ایک بات آپ کو بتاؤں فرحان، ایک الیکشن کمیشن جو ایک واحد 10 کے والا الیکشن کامیابی سے فری اینڈ فیئر نہیں کر سکتا، تو وہ الیکشن کمیشن جب ایک وقت میں 1000 سے زیادہ کانسٹیچوئنسیز میں ایم پی اے اور ایم این اے الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو ان کی کریڈیبلٹی، کیپیسٹی اور ان کا کیا پراسپیکٹس ہوں گے. تو یہ بڑی سیریس بات ہے اور میں حکومت پاکستان سے کہوں گا کہ اس پہ سیریسلی سوچے کہ اگر ہمارا ایک ادارہ ایک کانسٹیچوئنسی میں الیکشن نہیں کرا سکتا جس کے اوپر کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو، نہ جیتنے والے کو نہ ہارنے والے کو، تو وہ جو پورے ملک میں الیکشن ہوں گے تو وہ کس طرح کرا سکتا ہے. اگر ایسے ہوا تو اس کے بعد پھر جمہوریت کا یہ جو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے اس کا بستر گول ہو جائے گا. اس لیے کہ پھر ایسی جمہوریت کس کو قبول ہے؟ نہ عوام کو قبول ہے نہ خواص کو قبول ہے. پاکستان کی ہسٹری میں 85 کے بعد جب سیاستدان انتخابات اور انتخابی پروسیس میں آنے لگے، حقیقتاً پہلے آنیسٹی تھی، پہلے لوگوں کے کردار کا خیال رکھتے تھے، اپنے اقدار کا خیال رکھتے تھے، عزت ان کو پیاری ہوتی تھی، عزت کے لیے تو کرتے تھے لیکن پیسے کے لیے اتنا نہیں کرتے تھے. پھر بعد میں جس کو انگریزی میں ہرس کہتے ہیں، لالچ کہتے ہیں، لسٹ کہتے ہیں، وہ سیاستدانوں میں اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ جس کی ایک اتفاق فیکٹری تھی اس کی 33 فیکٹریاں بن گئیں. اس دوران انہوں نے کیا کیا، کہاں سے پیسے آئے، آج تک رسیدیں نہیں ملی. بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے، یعنی فرض کہ میں نے اگر انتخاب لڑنا ہے تو میں اور میرے 7 بچے ہیں، اگر ان کی کوئی ایسٹس ہیں تو وہ ساری میں جمع کرا دوں گا. اس میں عموماً آبائی جائیداد جو آپ کو ملتی ہے باپ دادا کی طرف سے آپ کو یا آپ کی وائف کو، وہ نہیں دیکھی جاتی، لیکن اس کے علاوہ جو آپ نے بنائی ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور آج بھی اگر یہ دیکھا جائے بہت سے پولیٹیشن، بہت سے بیوروکریٹس اور کچھ ججز بھی ہوں گے جس سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے اتنے ایسٹ کہاں سے بنائے، آپ کی تنخواہ تو 10 لاکھ تھی لیکن آپ کے پاس تو 10 ارب کا مال آ گیا. شہباز شریف اور نواز شریف ان کے جو ابتدائی آج بھی الیکشن کمیشن میں پڑے ہیں اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان کے تمام ابتدائی گوشوارے جو ایسٹس اور لائبلٹیز اور آج کے ایسٹ اور لائبلٹیز وہ FBR کو بھیجیں آفیشلی کہ وہ تحقیقات کریں کہ کیا انہوں نے پبلک پوزیشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے یہ پیسے بنائے. اور یہ جو ایسٹ اور لائبلٹی لیے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ ناجائز دولت اگر بنائیں تو آپ اس کے اندر جو نیب یا دوسرے اینٹی کرپشن کے ہیں ان کے آپ اس میں آ جائیں دوربین میں. لیکن وہ دوربین ہی خراب کر دی گئی. سن 85 سے آج تک بے نظیر کہتا تھا کہ نواز شریف خراب ہے، نواز شریف کہتا تھا کہ بے نظیر کا سر محل ہے اور فلانا ہے اور فلانا ہے اور $60 ملین ہیں اور ہم ان کے پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے ورنہ میرا نام بدل دینا. لیکن پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا جی تم بھی رہو اور ہم بھی رہتے ہیں اور کرپشن بھی رہتی ہے اور ملک کے انسٹیٹیوشن اور ادارے تباہ و برباد. شکر ہے کہ ہمارا ایک فوجی ادارہ جو ہے وہ
اس کو بھی انہوں نے خراب کرنے کی بہت کوشش کی. جس بندے نے حسین حقانی کو امریکہ میں اپنا سفیر لگایا، جو پاکستان کا غدار تھا اور CIA کا ایجنٹ تھا، تو دنیا میں ان کو سزا ملے نہ ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ان پہ ضرور مسلط ہوگی. پاکستان جو ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے. 27 رمضان کو ہمیں ملا ہے، اسلام کے نام پہ ملا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی آدمی نے پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی ہو اور اس کو عزت ملی ہو، عافیت ملی ہو. اور جس نے اس کے ساتھ وفا کی ہو اس کے انعام اللہ کے ہاں ہیں، وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گے. EVM میں 2013 کے الیکشن جب ہو سکتے تھے تو 2023 کے الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اب آپ یہ پوچھیں کہ 2013 میں کیوں الیکشن نہیں ہو سکے؟ اس لیے کہ اس میں فنڈز نہیں دیے حکومت نے. حکومت واز ناٹ ولنگ ٹو گیو اس دی فنڈز. اب حکومت ولنگ ہے فنڈز دینے میں، حکومت آل آؤٹ سپورٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف سے کمیٹیاں بن رہی ہیں. یہ چیز اگر الیکشن کمیشن نیوٹرلٹی کی طرف نہیں جائے گی اور پارشیلٹی کی طرف جائے گی تو میرے خیال میں یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی زندگی پھر کم ہوگی. اس لیے کہ یہ واحد الیکشن کمیشن ہے، کمشنر ہے، جس کے خلاف لوگ جوڈیشل کمیشن، سپریم جوڈیشل کمیشن میں گئے ہیں. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کوئی نہیں گیا، اور یہاں جائز اور جینون گراؤنڈز ہیں جس پہ لوگ گئے ہیں، اور اب مزید گراؤنڈز بن رہے ہیں. اس لیے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں وہ کھلا تضاد بتایا کہ جو 2013 میں 2010 میں ہم تیار ہیں، 2013 میں فائنلائزڈ ہیں، تو آج اس کے لیے وہ زیڈ کو پہنچ گئے ہیں سبق. تو ابھی پھر A سے B سے C سے شروع کر کے کہیں گے کہ 2 سال تو کم ہے، ہم نے فارن میں جا کے وزٹ کرنے ہیں، فارن میں دیکھنے ہیں بیسٹ پریکٹسز. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 10 سے زیادہ آلموسٹ 20 ہم نے وزٹ DGIT کو کروائے، اور وہی DGIT جو ہمارے وقت میں اس کا علمبردار تھا حکومت بدلنے کے بعد. دیکھیں الیکشن کمیشن، حکومتیں بدلیں گی، کوئی بھی پارٹی آئے، آپ نے نیوٹرل رہنا ہے. آپ نے کسی حکومت کا یا کسی اپوزیشن کے یا کسی کے پیسے کے یا کسی سے ڈر اور خوف اگر آپ کو ہے تو آپ استعفیٰ دے کے نکل جائیں، ورنہ عوام مطالبہ کرے گی کہ آپ اس پوسٹ کے اہل نہیں ہیں. اس لیے کہ یاد رکھو، امپائر ول بی نیوٹرل. جو ہی اس کی نیوٹرلٹی اس طرف جاتی ہے یا اس طرف جاتی ہے، وہ اپنی پوزیشن اور اپنی نوکری کھو دیتا ہے. پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کو عزت رفعت ملے گی. ایک بہت مشہور صوفی درویش جن کا مزار سمندری روڈ پہ فیصل آباد پہ ہے، سائیں برکت، انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے. اور ہم نے اس 14-15 اگست کے بعد سے دیکھا کہ بہت سے فیصلے جس میں پاکستان کی ہاں ہوتی ہے وہی ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری قیادت کو استقامت دے. اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ انیشیٹو لینے والے کو پسند کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. جب آپ عزم کر لیں پھر اللہ پر توکل کریں. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت کرتے ہیں. جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو گرنے دے گا پھر. تو ہم موجودہ سیاسی اور موجودہ فوجی قیادت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ افغانستان کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں اور پاکستان میں غداروں کے بارے میں ایک بہت بہترین اوفینسو ڈیفنس والی پالیسی اپنائیں. انشاءاللہ ہر قدم کامیابی کا قدم ہوگا.